آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بن سکتی ہیں اور بننا چاہیے؟ ان میں قابلیت ہے، مریم صاحبہ میں قابلیت ہے. مجھے پرائڈ آف پرفارمنس نہیں، اور میں نے اس کا تذکرہ اپنا میاں صاحب سے کیا بھی، میاں راشد صاحب سے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت تھی تب کوئی آپ کو بینیفٹ ملا ہو؟ سسٹم بڑی دیر سے کلیپس کر رہا ہے. اچھا کہ میں امارات سے بچا رہا ہوں. جیسا تھیٹر کے پیچھے پڑھ کے انہوں نے تھیٹر کی سمت درست کی. بانی پی ٹی آئی ہیں جو اس وقت باہر نہیں ہیں، قید میں ہیں. جی جی ان کے بارے میں کیا آپ کو؟ بڑی تکلیف ہے خان صاحب کی بھی، کیونکہ خان صاحب بھی پالیٹکس کا ایک بڑا مضبوط حصہ ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے مجاہد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیوز. ہم آج ایک ایسے مہمان سے بات کرنے لگے ہیں جو فنکار ہیں، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور خود بھی بہت بڑے فنکار ہیں. مزاح کامیڈی بہت ہی اچھی کرتے ہیں، فلم ہو، ٹی وی ہو، سٹیج ہو، ہر جگہ پہ وہ دکھائی دیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فنکار کے ساتھ اس کی فیلڈ کے حوالے سے بات نہ کی جائے، لیکن ان کو ہم نے رضامند کیا کہ آج آپ کے ساتھ کیوں نہ حالات حاضرہ پہ بات کی جائے، سیاست پہ بات کی جائے، کرائم پہ بات کی جائے اور ان سوشل ایشوز پہ بات کی جائے جو ہر پاکستانی کا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. ہنی الویلا بہت پیارا ہمارا دوست بھائی ہنی الویلا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجاہد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ہنی صاحب، نام میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کتنے برس کے ہیں اور کب آپ نے یہ کام شروع کیا؟ والد صاحب سے کتنے متاثر تھے؟ اس سے تو خیر پوری دنیا متاثر تھی اور میں خود بھی تھا. جناب سیاست کو پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل. کون کون سے سیاستدان پسند ہیں؟ تمام پسند ہیں سیاستدان، اور زیادہ سیاستدان وہ پسند ہیں جن کو پاکستان سے دلی محبت ہے. بہت اچھی بات. اچھا یہ بتائیں کہ سیاسی بھوچال ایک چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا، انہوں نے کہا جی سسٹم کلیپس کر گیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ حکومت 5 سال گزارے گی. یہ خبریں تو آپ سنتے ہوں گے. جی جی جی. کیا فیل کرتے ہیں؟ وابستگی تو آپ کی موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کے والد صاحب کے دور سے چلتی آ رہی ہے. ہاں جی جی. تو بانی پی ٹی آئی جو اندر بھی ہیں ان کو بھی ظاہر ہے برا تو نہیں آپ کہتے ہوں گے، کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا مجاہد بھائی کہ سسٹم بڑی دیر سے کلیپس کر رہا ہے. اچھا لیکن اس کی سن کوئی نہیں رہا. باقی یہ ہے کہ جہاں تک بات حکومت کی ہے تو میرے خیال میں جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون آتی ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتی ہے. باقی حکومتوں کو بھی جب جب ٹائم ملا، پیپلز پارٹی کو ملا، پی ٹی آئی کو ملا، اپنے اپنے ٹینیور میں ہر پارٹی نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. بڑی بد نصیبی ہوگی شاید کہ جن کو موقع ملا اور انہوں نے کچھ نہ کیا ہو. تو پاکستان کی جتنی پارٹیز ہیں، کاف لیگ ہماری وہ بھی بڑی مضبوط پارٹی ہے، اس کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جن جن کو بھی موقع ملا انہوں نے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کیا ضرور ہے. لیکن باقی یہ ہے کہ وہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، خاص کر میں اپنی بات کروں گا تو سسٹم کی طرح نہیں چلا. کچھ نہ کچھ بریکس آتے رہے. ٹھیک ہے جی. وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ کاف لیگ ہو، بڑا کم ایسا ہوا اور دیکھا گیا ہے کہ ایک پارٹی اپنا 5 سال کا ایک مکمل ٹائم پورا کر سکے. ٹھیک ہے جی. کچھ نہ کچھ قباحتیں، کچھ نہ کچھ مسائل رہے ہیں ہمیشہ اور وہ آج تک چل رہے ہیں. تو ابھی میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی کہ سسٹم چل رہا ہے یا سسٹم وہی کہ کلیپس کر رہا ہے، اپنی طرف دھیان پڑوا رہا ہے کہ بھی میں نے بھی دیکھو میرا کچھ کرو. تو میرا خیال کچھ سمت جو ہے نا وہ درست ہونے والی ہے. شروع سے ہی ہوتی رہتی ہے، ہلکی پھلکی کانٹ چانٹ ہلکی پھلکی ہوتی رہتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ جمہوریت کا بھی ایک حسن ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو مطالبہ آتا ہے کہ صوبے بننے چاہیے، آپ کا صوبہ تو پنجاب ہے، ہاں جی ہاں جی. آباء و اجداد سے لے کے اب تک.
تو صوبے بننے چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے ملک میں؟ صوبوں سے زیادہ منصوبے بننے چاہیے. صوبے بھی ضروری ہیں لیکن منصوبے بننے چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے مزید، تاکہ جو بیچارے عوام ہیں جن کا آسرا اللہ پاک کے بعد ہمارے وہ پولیٹیشنز ہیں جو وعدے تو کرتے ہیں لیکن وفا کم کرتے ہیں. ہاں اچھا، بل زیادہ آ جائے، پیٹرول پمپ پہ جائیں تو وہ مہنگا ہو جائے، محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جنہیں دا بھی یہ پوا لو؟ نہیں، اسی نمنس کا شکار ہو چکے ہیں. میں اکثر جدو پیٹرول ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 150 ਪੌਣੇ 200 ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਕੋਈ 30 35 40 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 1000 ਜਾਂ 500 ਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ फ़र्क भी नहीं पैंदा, लेकिन फ़र्क बाकी लोगों को हमें भी पड़ता है क्योंकि हम ढीठ इतने हो चुके हैं कि हम इन चीज़ों को अपना प्लस माइनस करते ही नहीं. हम कहते हैं अच्छा यार अज दा आ गया ना तो ज़िंदगी अच्छी गुजर रही, कल दी फिर देखी जाएगी, अल्लाह वारिस है. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو ہمارے شہر میں، لاہور شہر میں، جی ویسے تو پولیس کر رہی ہے کام، اپنی کوشش تو کرتی ہے، 2-3 واقعات ہوئے ہیں جی تھانے کے اندر. ایک خاتون ذہنی معذور بچی، اس کا ریپ ہو جاتا ہے مبینہ طور پہ. جی بالکل. 78 پولیس اہلکار معطل کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کتنا ایک فنکار کو تکلیف دیتا ہے. پھر ایک تھانے میں 2 خواتین اچانک مر جاتی ہیں پولیس کی کسٹڈی میں. آرٹسٹ تو بڑا سافٹ ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے اس کا دل. بالکل. تو آپ کو کچھ محسوس یا احساسات ہیں اس حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ایسے ہی مجاہد بھائی، ہم آرٹسٹ تو کیونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے، لیکن ایز انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ باقاعدگی سے ہم لوگ نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ واقعات جتنے بھی اس طرح کے ہوئے ہیں بڑے دل خراش واقعات ہیں، بڑے تکلیف دہ واقعات ہیں، کیونکہ جن پہ ہم وہ ہے نا شعر بڑا خوبصورت ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو محافظ ہی جی 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 ریپ کرنے لگے. تو وہ اپنا جو اب اچھا اس میں میں یہ کہوں گا کہ اوور آل ہمارے جتنے اپنا ہمارے ادارے ہیں بڑے کمال ہیں، بڑے بڑے کمال لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے بہت بہت اچھے، لیکن وہ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے. اور میرے خیال بحیثیت انسان اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یار ہم یہاں تو جواب دیں یا نہ دیں، یا ہم سے کوئی اس کا جواب لے یا نہ لے، لیکن ایک عدالت اوپر بھی ہے، اس کو بھی ہم نے جواب دینا ہے کہ ہماری جو پوسٹ ہے ہم نے کیا اس پوسٹ کا حق ادا کیا، یا جو ڈیوٹی ہماری تھی ہم نے اس ڈیوٹی پہ ہم پورا اترے کہ ہم اپنے لوگوں کو جن کے ہم حفاظت پہ مامور ہیں، جن کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں، ان کو ہی ہم مسائل میں ڈال رہے ہیں. مریم نواز اور ان کا کام کیسا لگتا ہے؟ خواہش ہے دل میں، آتا ہے خیال ان کی کارکردگی کو دیکھ کے کہ اگلی دفعہ پرائم منسٹر ہونی چاہیے؟ جی میں بغور مریم نواز صاحبہ کو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے سارے الحمدللہ ٹینیور دیکھے ہیں. شہباز شریف صاحب والے بھی ٹینیور میں نے دیکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بھی بہت کام کیا. ٹھیک ہے جی. اور بحیثیت وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا ایک ٹائم بڑا گزرا ہے کہ جی ہارڈ ورک اینڈ ورک. تو مریم صاحبہ اپنا مریم باجی ان سے 2 سٹیپ آگے آئی ہیں، اور آگے آنے سے ہی شہباز شریف صاحب نے جو ایک پوری چھاپ بنائی تھی کہ جی پنجاب میں اس کو ختم کیا اور کافی حد تک کیا بحیثیت وزیر اعلیٰ. وہ کام کیے. ٹھیک ہے جی. خواتین کے جو مسائل تھے وہ اپنا مریم باجی نے بغور دیکھے. ٹھیک ہے جی. پہلے سنے جاتے تھے، عمل ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ ایز وزیر اعلیٰ انہوں نے بہت سے ایسے کام، بہت سے ایسے پروجیکٹس جو صرف کتابی شکل میں تھے ان پہ عمل درآمد کروایا. لا اینڈ آرڈر والی پوزیشن جو بھی ہوتی ہے اس پہ بہت غور کیا، وہ بھی چیزیں دیکھیں. آرٹسٹوں کے حوالے سے بہت کچھ درست ہوا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلم
کی جو ایک داغ بیل رکھی گئی ہے. فلم اسٹوڈیوز بھی اب بننا شروع ہو گئے ہیں, پیسے بھی دیے تو لوگوں کو ان بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں تک نہیں پہنچے جن تک پہنچنے چاہیے تھے, زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچے. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ فلم اس طرح کی بنے. ریوائول جس طرح عزبہ بخاری صاحبہ کا میں یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا, جس طرح تھیٹر کے پیچھے پڑھ کے انہوں نے تھیٹر کی سمت درست کی, اسی طرح فلم بہت بڑا میڈیم ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں نئے لوگوں کو بھی ساتھ ایڈ کریں, نیا ٹیلنٹ ایڈ کریں, نئے رائٹر, ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز, تاکہ ہم اس لیول تک جا سکیں جس ہم باقی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں. تو سارے کام آپ اون کرتے ہیں. ہاں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بن سکتی ہیں اور جی, بننا چاہیے؟ ان میں قابلیت ہے, مریم صاحبہ میں قابلیت ہے, کیونکہ جو لیگیسی وہ لے کے چل رہی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ایک اینٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عمارت کس رخ میں جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں جو اس وقت باہر نہیں ہیں, قید میں ہیں, جی جی, ان کے بارے میں کیا آپ کے بڑی تکلیف ہے خان صاحب کی بھی, کیونکہ خان صاحب بھی پالیٹکس کا ایک بڑا مضبوط حصہ ہے, بہت مضبوط حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, پھر جو انیشیٹو جو کام وہ کرنا چاہتے تھے تو وہ ان کے پاس ٹائم بڑا شارٹ رہا ہے میرا خیال ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک ان سب کے لیے بہتری کرے اور آسانیاں کرے, اور سب سے زیادہ آسانیاں ہمارے پاکستان کے لیے کرے اللہ پاک, کہ پوری دنیا میں جس طرح ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں تو لوگ اس دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ یار وہاں بڑے مسائل ہیں, لیکن الحمدللہ آج کا پاکستان ان مسائلوں سے کافی نبٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے, نبٹ رہا بھی ہے, اور بہتریاں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چیزوں کو اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ بہتریوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, چل پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حنیف صاحب, لاسٹ ایک سوال ہے جناب. کوئی بھی دور حکومت ہو, ظاہر ہے آپ بھی ایک عام شہری کی طرح سے رہتے ہیں, آپ کی ضروریات بھی وہی ہیں, اور آپ بھی اسی طرح سے گراسری پرچیز کرتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. سب سے اچھا دور آپ کے والد صاحب جب زندہ تھے, تو جب آپ چھوٹے تھے, اب آپ کے بچے ہیں وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں, اور آپ سربراہ ہیں اپنے گھر کے, سب سے اچھا دور کون سا رہا, اور کون سے حکمران کو آپ کہیں گے کہ کمال ہے بھائی, فنکاروں کے لیے بھی, ایک عام شہری کے لیے؟ اپنی ہوش میں نے 2 ایسے ٹائم دیکھے ہیں. ایک پیپلز پارٹی کا, ٹھیک ہے جی, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید تھیں, ان کا ٹائم تھا. اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے, بچے ہی تھے بالکل. ٹھیک ہے جی, وہ ایک ٹائم بڑا اچھا رہا ہے, خوشحالی کا ٹائم رہا. پھر میاں صاحب کا بھی ایک ٹائم رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا, کہ بڑا خوشحال پاکستان کا صرف نعرہ ہی نہیں لگتا تھا, ہر طبقے کے لوگ بڑے خوشحال تھے, ہر طرف خوشیاں تھیں. ٹھیک ہے جی, پیٹرول, ضرورت زندگی کی جتنی چیزیں تھیں وہ بڑی نارمل تھیں. غریب آدمی جو مزدور تھا وہ دیہڑی لگا کے تو اس کا بھی گزر بسر اچھا ہو رہا تھا ٹائم کے ساتھ ساتھ. لیکن وہ صرف بات وہی آ گئی نا کہ چیزیں بڑھ گئیں, ویجز نہیں بڑھیں. مزدور جو آج بھی جتنے پیسے لیتا تھا بیچارہ آج بھی اتنے ہی لے رہا ہے, لیکن مہنگائی یعنی کہ اس کا قد اتنا بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے بالکل دور چلا گیا. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آخری سوال ہے, تو آپ کے جواب میں مجھے ایک سوال یاد آ گیا. جی پلیز. اور یہ حتمی طور پہ آخری سوال ہے. بالکل آپ نے جن ادوار کا ذکر کیا, بڑے لوگ اور بڑی حکومتیں یہ رہی ہیں, اور اس وقت عوام کو واقعی ریلیف بھی ملتا رہا. ہاں جی. کبھی ایسا ہوا کہ نواز شریف کی حکومت میں آپ کو کچھ بینیفٹ ملا ہو, اور مریم یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت تھی تب کوئی آپ کو بینیفٹ ملا ہو؟ ایک انہوں نے نواز شریف دور میں ایک یلو کیپ اسکیم بھی آئی تھی, اور مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بچپن میں یا بہت پہلے آپ کو اس یلو کیب میں دیکھا ہوا ہے. جی, اس میں ابو نے گاڑی نکلوائی تھی یلو کیب, وہ اپنا ہمارے ایک انکل ہیں سرور صاحب, ان کے لیے. تو وہ ایک اچھا اقدام تھا, اور اس وقت بڑے لوگ ایسے تھے جو گاڑی کے منتظر رہتے تھے کہ یار گڈی نہیں گئی, تو ایک اچھا اپنا اقدام تھا
میاں صاحب کی حکومت کا. جہاں تک رہی آپ نے جو بات کی ہے کہ کوئی مراعات، تو آج تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مراعات سے بچا رہا ہوں. کبھی کوئی ایسی الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اللہ پاک نے اتنا صبر دیا ہے، اتنا نوازا ہے، کیونکہ میرا تقوی، میں نے یہ تقوی کی جو جنا جی سارا بات وہ اپنے والد صاحب سے حاصل کی ہے. وہ بھی ان کو بھی اللہ پاک پہ بڑا تقوی تھا الحمدللہ، اور کیونکہ میں اپنے والد صاحب کو بہت دیکھا میں نے، تو ان سے یہ تقوی میرے تک بھی ٹرانسفر ہوا الحمدللہ، کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے الحمدللہ. اللہ ہی نے دینا ہے ان کو بھی ہمیں بھی. تو آج تک کبھی کوئی ایسی معاملات میں کبھی میں نے کوئی، ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ بھی مجھے آپ نے کہا تو میں یہ کہوں گا کہ میرے والد صاحب کا بڑا تعلق رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور بڑی محبت. میں ایک دو دفعہ میاں صاحب کی طرف گیا بھی، میاں صاحب نے اس کا والہانہ اپنا اظہار بھی کیا کہ جی البیلا صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے. تو ایک ان کی سالگرہ تھی، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، میں گیا تو مائک پکڑ کے میاں صاحب نے کہا کہ ہنی البیلا صاحب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں کہا سر آپ کی محبت ہے، تو کہتے لیکن آپ کے والد سے میں عشق کرتا ہوں. ہاں ہاں. تو وہ میاں صاحب کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. تو بڑی محبت ہمیں ہمیشہ انہوں نے کی جب بھی بلاتے ہیں. لیکن جہاں تک مراعات کا معاملہ ہے تو وہ آج تک کبھی نہ ضرورت پڑی الحمدللہ، اور نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے ایک پیغام اگر میں ان تک میرا اگر پہنچ جائے کہ میرے والد صاحب نے کبھی زندگی میں کسی چیز کا گلہ نہیں کیا، نہ شکایت کی. ان کو اپنے رب پہ بڑا تقوی تھا، اور تقوی وہ اپنے ساتھ ہی لے کر گئے اس دنیا سے. وہ مجھ سے اکثر ذکر کرتے تھے کہ یار مجھے پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا، اور میں نے اس کا تذکرہ اپنا میاں صاحب سے کیا بھی، میاں نواز شریف صاحب سے. لندن میں بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اور لاہور میں بھی رائے ونڈ جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کو یاد کروایا، میں کہ میاں صاحب ابو کا ایک میرے ساتھ ایک وہ مکالمہ ہوا تھا، تو اس میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ البیلا صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس نہ ملے. میں کہ سر ان کو نہیں ملا، لیکن وہ پرائڈ آف پرفارمنس سے اوپر کے فنکار تھے. بالکل ایسے ہی. پرائڈ آف پرفارمنس ان کا محتاج ضرور تھا، نہیں. وہ اس کے محتاج نہیں تھے. تو بھائی یہ ایک دل کی بات تھی جو میں نے آپ نے اچھی بات کی. ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلہ میاں نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے آپ کی طرف سے، جی کہ جس سے وہ عشق کرتے تھے آپ کے والد حاجی البیلا صاحب سے. وہ عشق کرتے تھے، اور عاشق تو سب کچھ دے دیا کرتا ہے اپنے محبوب کو، تو پرائڈ آف پرفارمنس انہیں نہیں دیا. ہنی البیلا نے تمام وہ باتیں ہمارے ساتھ کھل کے کر دی، اور سیاست کے حوالے سے بات کی. فنکار بہت کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں سیاست پہ بات کرنے سے، لیکن ہنی نے وہ سب کچھ کھل کے بیان کر دیا. اگر آپ کو یہ سب چیزیں اچھی لگی ہیں تو اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. دیکھتے رہیے بلنٹ لائن نیوز.